نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات والا محمد وآل محمد۔ اب تمام سے معروضہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا سامنے آ جائے تاکہ آنے والوں کے لیے پھر جگہ رہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ مولانا کا بیان میں پھر خلل نہ پیدا ہو۔ اللہ امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ برادران ایمانی و محبان اہل بیت، کیونکہ آج وقت ہمارے پاس بھی کم ہے، لہذا آج میں کوئی تمہید آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، صرف اور صرف آپ ملاحظہ فرمائیں اسی آیت کے ذیل میں، اور یہ انشاءاللہ چونکہ آج کی تاریخ سے اور انشاءاللہ جب تک یہاں مجلسیں ہیں ایک ہی عنوان رہے گا، محبت اہل بیت اور اسلام۔ اس لیے کہ اگر اسلام ہے تو محبت اہل بیت ہے، اور اگر محبت اہل بیت ہے تو اسلام ہے، اور اگر قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ساری کائنات کی خلقت بھی کسی ایک کی محبت پر ہوئی۔ محبت سے ہٹ کر اسلام نہ ڈھونڈیے گا، اس لیے کہ اسلام جبر کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔ اور اسلام نے جو درس دیا، دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں کہ ہمارے استاد محترم نے جب مدرسۃ الواعظین میں پڑھایا تھا تو ایک جملہ کہا تھا کہ عوام میں جو چیزیں رائج ہو گئی اب اس کو صحیح کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مثلا ایک لفظ ذاکر لے لیجئے،
اور ایک لفظ خطیب لے لیجئے. اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں عربی لفظ ہیں؟ اس میں کوئی چھوٹا بڑا ہے؟ اس لیے کہ خود قرآن میں پروردگار نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. یعنی تو میرا ذکر کرے گا تو تو ذاکر، میں تیرا ذکر کروں گا میں ذاکر. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اس لیے بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کے لیے ہوتا ہے کہ صاحب یہ چھوٹا یہ بڑا، اس لیے کہ جب اسلام کے دائرے میں آ گئے تو کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. اگر چھوٹا اور بڑا ہے تو وہ اپنے تقوی کے اعتبار سے ہے، پرہیزگاری کے اعتبار سے ہے. اسلام نے اسی لیے کچھ نہیں مانگا اور کہا کہ جو ہم نے محنت کی ہے، جو ہم نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، وحشیوں سے انسان بنایا ہے، انسان سے مسلمان بنایا ہے، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا ہے، صاحب ایمان سے سلمان بنایا ہے، سلمان سے 10 درجے کے ایمان پر پہنچایا ہے. تو اب میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، مگر جو چاہتا ہوں وہ یہی چاہتا ہوں کہ ان سے مودت کرو. بھائی ظاہر سی بات ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. اب دیکھیے ایک چیز ہے میں آپ کی خدمت میں، مولانا بھی تشریف فرما، یہ ایک عربی کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جہاں پر کسی چیز کو منوانا ہوتا ہے، بہت زیادہ امپریشن، تو پہلے انکار کر دیا جاتا ہے اور انکار کرنے کے بعد پھر اقرار کرایا جاتا ہے. جہاں بھی آپ دیکھ لیجیے جس کی بہت امپورٹنس ہے، بہت ضرورت ہے. جیسے اللہ، کائنات کا خالق وہی اللہ، کائنات کا مالک وہی اللہ ہے. اب اللہ کے لیے آپ کیا پڑھیں گے؟ خالی اللہ نہیں، لا الہ. دیکھیں پہلے انکار ہوا، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے؟ کہا مولا آپ ہی فرمائیں. تو امام نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ، کوئی اللہ نہیں. دیکھیے اب اللہ کی عظمت کو بتانا تھا تو پہلے سب کا انکار، کوئی اللہ نہیں الا اللہ، سوائے اسے ایک اللہ کے. ارے یہی تو جبریل نے بھی کہا تھا لا فتح. ملاحظہ کریں، صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دیکھیے لا فتح، اب کوئی جوان نہیں ہے. پہلے سب کی جوانی سے انکار کرو، سب کے شباب سے انکار کرو، کوئی جوان نہیں ہے الا علی. اور پھر کہا لا سیفا، کوئی اب تلوار نہیں ہے الا علی. دیکھیے یا ذی اللہ ذوالفقار. تو اب اسلام جو چلا ہے وہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. اسی میں پروردگار نے بیان کیا کہ قل، میرا رسول تم کہہ دو. تو اللہ نہیں کہنا چاہتا، سمجھے آپ، یہی مسئلہ ہے. مومنوں سے پروردگار نے خود براہ راست گفتگو کی. منافقوں اور کافروں سے اللہ نے کہا میں انہیں اپنے منہ نہیں لگاتا، نبی تم ان سے کہہ دو. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں دونوں طرح آیتیں موجود ہیں. کیسے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن جہاں قل ہے تو قل کا مطلب نبی تم کہو، ہم ان سے نہ کہیں گے. اس لیے قل ھو اللہ احد، کہہ دو میرے نبی اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، یعنی نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ لم یلد کے گھر میں یولد ہوا. بھائی ملاحظہ کرے، پوری توجہ رکھیے گا. ارے بھائی ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار ابراہیم نے یہی تو کہا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا. یہ امتحان کیوں لیا؟ یہ آپ یاد رکھیے گا، امتحان لینے والا جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے. جس نے پڑھایا ہے سال بھر بچوں کو اسے معلوم ہے کون فرسٹ ڈویژن کے لائق ہے، کون سیکنڈ ڈویژن کے لائق ہے، کون تھرڈ ڈویژن کے لائق ہے اور کون فیل ہوگا. تو پھر جب وہ جانتا ہے تو نمبر یوں ہی دے دے کہ صاحب نمبر دے دوں گا تو بغاوت ہو جائے گی. بغاوت یہ ہو جائے گی کہ ہر ایک کہے گا کہ صاحب ہم تو بہت پڑھے تھے، ہم تو یہ بتا دیتے، ہم تو یہ بتا دیتے، ہم تو یہ بتا دیتے. اگر ایسے ہی نمبر دے دیتے تو بغاوت ہو جائے گی. اب آپ سمجھے خیبر میں اگر ایسے ہی پہلے علم علی کو مل جاتا
اگر ایسے ہی علم نبی دے دیتے تو یہ بغاوت کے آثار ہو جاتے. سرکار ہم بھی تھے, لہذا نبی نے اعلان کیا, پوری توجہ ہے نا, اور وہ اتنا پیریڈ اسی لیے رہا آیا جائے. تو اب ایگزام کے لیے میں کل عرض کروں گا, آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بس میں آپ کے سامنے بس پیش کر رہا ہوں جملے کہ اللہ نے کہا میرا نبی امتحان ہے. کیسے ہے؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ امتحان پاس میں ابراہیم پاس ہوں گے یا فیل؟ مگر اس نے امتحان لیا. کس کا لیا؟ ابراہیم کا. اچھا یہ عجیب بات ہے, میں کہہ دوں جملہ, کوئی بھی آپ قرآن کی کوئی آیت لے آئیے, آج نہیں کل 10 دن میں مجھے بتا دیجیے, جس نبی کو اللہ نے رتبہ دیا ہے پہلے امتحان لیا ہے. بھئی امتحان کے معنی ہی مصیبت کے ہوتے ہیں, امتحان کے معنی ہی مشقت کے ہوتے ہیں. جس پہ جتنی مصیبت پڑی اس کا اتنا ہی درجہ بڑھا. جس پہ جتنی مصیبت پڑی, جناب ایوب کتنی مصیبت, ایوب کی مصیبت کا ذکر کیا جاتا ہے, جناب یوسف, جناب یعقوب, یہ سب مصیبتوں والے. پھر اللہ نے نبی سے رسول بنایا, رسول سے اور آگے بڑھائے. دیکھیں جتنے مصیبت اٹھاتے گئے اتنے ہی کامیاب ہوتے. لیکن اللہ امتحان لیتا گیا اور درجے بڑھاتا گیا. یہ آپ سمجھ لیجئے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کا قانون اور دستور یہی رہا. امتحان لیتا گیا, درجے بڑھاتا گیا, امتحان لیتا گیا, منزلت بڑھاتا گیا. یہ صرف آل محمد وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے درجے پہلے دے دیے, امتحان بعد میں لیا. یہ وہ ہیں جنہیں درجے پہلے دے دیے, امتحان بعد میں لیا. کیوں؟ اب یہ اس کے یقین کی بات ہے کہ یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. میں ملاحظہ کریں, یہ ناکام کسی مسئلے پر نہیں ہوں گے. لہذا اب دیکھیں کہ اللہ نے کہا ابراہیم سے امتحان لے رہے ہیں. ہاں پروردگار, تو تمہیں میں نے امتحان میں پاس ہو گئے, لو ڈگری دے دی, امام بنا دیا. نبی تھے, رسول تھے, اب تمہیں خلیل بھی ہو, امام بنا دیا. تو انہوں نے کہا اللہ امامت میری نسل میں بھی, اچھا امامت نسل میں بھی چاہتے ہو تو اب ایسے نہیں ملے گی, اب بھی ایک اور امتحان ہے. پروردگار وہ کیا ہے کہ اب امام چاہیے تو نیا مکان بھی مجھے چاہیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, تمہیں امام چاہیے تو مجھے نیا مکان بھی چاہیے. دیکھیں یہ ہے محبت کا عنصر. اللہ نے پھر قرآن میں کہا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں, صرف اہل بیت کی محبت چاہتے ہیں. کبھی آپ حدیث دنیا میں بیان کر رہا ہوں, دیکھیں حدیث کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت جتنے ہمارا مقصد ہے اتنے ہی پڑھتے ہیں. آیت بہت بڑی ہے تو جتنی ہمیں ضرورت ہوئی, یہ خود جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ مکمل آیت نہیں, پوری آیت اور اس سے زیادہ. ایسے ہی حدیثیں ہیں, حدیثوں میں بھی جتنی ہمیں ضرورت ہے, جتنی ذاکر کو خطیب کو ضرورت ہوتی اتنی پڑھتے ہیں. مثلا حسین منی وانا من الحسین, یہاں تک ختم نہیں ہوئی. اس کے آگے اور ہے, پیغمبر نے فرمایا جو حسین سے کو چاہے گا محبت رکھے گا اس سے میں محبت رکھوں گا, اور جو حسین سے بغض رکھے گا اس سے میں بغض رکھوں گا, اور جس سے میں بغض رکھوں گا اللہ اپنے آپ اس سے بغض رکھے گا. یہ پوری حدیث ہے طویل. تو اب آپ ملاحظہ کریں, بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کو اپنے مطلب کے اعتبار سے, ورنہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی, پیغمبر نے فرمایا, دیکھیں مکمل حدیث, پیغمبر نے فرمایا یا علی اگر تم نہ ہوتے, یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں بھئی؟ آپ پڑھیے سورہ احد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کا کوئی کفو نہیں, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. اور اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی کفو نہ ہوتا. ملاحظہ کریں, فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. نبی نے یہاں پہ حدیث ختم نہیں کی, آگے بڑھایا, یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا, چاہے وہ آدم ہوتے یا آدم کے علاوہ جتنے اور نبی کوئی بھی ہوتا. اگر فاطمہ کے دور میں سارے انبیاء موجود ہوتے تب بھی میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھئی جملہ ملاحظہ کریں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھی اس دور میں ہوتے تب بھی کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہو پاتا. تو اب تو یہ کہو کہ اب جو
جو فاطمہ کا کفو بنے گا وہ آدم سے افضل ہوگا، نوح سے بہتر ہوگا، عیسیٰ سے بہتر ہوگا، موسیٰ سے بہتر. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب جو آدم کا ہوگا تو دیکھیں کفو کا مسئلہ. عام طور سے ہمارے ہاں کفو کیا سمجھا آپ نے؟ کفو کے معنی خالی یہ نہیں ہے کہ مثلا جیسے ہم ہیں ویسا ہی ہمارا کفو، مثلا ہم سید ہیں تو کہا صاحب ہمارا کفو سید ہی ہو. خالی یہ نہیں ہے. کفو کے معنی ہے ہر چیز میں برابری، ہر چیز میں ہم سر. مثلا لڑکی پی ایچ ڈی ہے تو لڑکا ہائی اسکول نہیں چلے گا. دیکھیں کفو میں سب آئے گا بھائی، ملاحظہ کریں. کفو کا مطلب خالی ذات نہیں ہے، صفات بھی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کفو کے معنی خالی ذات نہیں ہے، قبلہ صفات بھی ہے. تو اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جو کمال فاطمہ میں ہے وہی کمال علی میں ہے. اب آپ سمجھے میں کتاب کا جملہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ کیوں؟ سوال ہے. تو معصوم نے فرمایا اس لیے کہ اگر دیکھیے یہ کفو کی بات آ گئی، ہر چیز میں تو برابری ہو، کہ اگر فاطمہ زہرا کہتی کہ میں کائنات کے سب سے بڑے رسول کے گھر خاتم النبیین کے گھر میں پیدا ہوئی، کائنات میں سب سے بڑے گھر پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوئی، خاتم النبیین کے گھر میں پیدا ہوئی، اللہ نے اسی لیے کعبے میں علی کی ولادت کا سلسلہ کرایا تاکہ یہ بتا دے کہ اگر وہ خاتم النبیین کے گھر میں پیدا ہوئی تو علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی. دیکھئے کہیں سے کفو میں کمی نہیں. کل اس کی وضاحت کروں گا، آج موقع نہیں ہے، بات بس خالی جملے ملاحظہ کریں. تو اس لیے علی کو اللہ نے کعبے میں پیدا کیا. اب آئیے ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ یہ کعبے میں پیدا ہونا، اس میں انعام کس کا ہے، خوبصورتی کس کی ہے، شرف کس کا ہے؟ آیا یہ کعبے کا شرف ہے کہ مجھ پہ علی پیدا ہوا، یا یہ علی کا شرف ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا؟ میں ملاحظہ کریں، آیا یہ کعبے کا شرف ہے کہ گوہر یگانہ میری آغوش میں، یا علی کا شرف ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا؟ بھئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب مولا علی کی ولادت 13 رجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوگا. اب تو سمجھ میں آ گیا، نہ علی سے پہلے کوئی علی تھا، نہ علی سے پہلے کوئی علی تھا، نہ علی کے بعد کوئی علی ہوگا. اکثر یہ اعتراض آتے ہیں کہ صاحب یا علی مدد یا علی مدد، یہ کرتے کیوں ہوں؟ دیکھیں ہمارا کرنا کمال نہیں ہے، اور اس دور حاضر میں ہمارے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، علم کی روشنی میں ہم آگے بڑھے ہیں. آپ کسی کو بھی 2 بار آواز دیجئے اور 3 بار آواز دیجئے، اگر وہ نہ آئے 4تھی بار ہم پکاریں گے نہیں. فائدہ کیا ہے پکارنے سے جب ہمارے کام ہی نہیں آ رہے ہیں؟ 14 صدیوں سے پکارتے رہنا اس بات کی دلیل ہے مدد ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دیکھئے یہ وہ ہیں جو اللہ کے یہاں سے سپوت بن کر آئے ہیں. عزیزوں میں ایک جملہ یہیں پہ روک کے کہہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ملاحظہ کریں، یہ بات کل عرض کروں گا. اللہ نے جناب آدم کو پیدا تو جنت ہی میں کیا، مگر ایک گندم میں جنت گنوا بیٹھے، ایک گندم میں. اب قبلہ لکھا تو یہ ہے، کسی نے لکھا انگور کھایا، کسی نے لکھا انجیر کھایا، کسی نے لکھا سیب کھایا، کسی نے لکھا گیہوں کھایا، کسی نے لکھا جو کھایا. یہ اپنی جگہ سب صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے معصوم نے فرمایا یہی وہ ایک جنت میں درخت تھا جس میں ہر موسم کے ہر پھل لگتے تھے، ہر موسم کے ہر پھل لگتے تھے. یعنی یہ درخت بلا فصل تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ درخت بلا فصل تھا.
آدم بلا فصل میں بغیر پوچھے آگے آ گئے. بھئی ملاحظہ کرے بلا فصل میں انہوں نے اپنی انٹری کر لی, پوچھا نہیں اور آ گئے. تو آدم نے کیا کیا کہ صاحب گندم کھا لیا, جو کھا لیا اور آدم نکال دیے گئے. ایک کتاب میں ایک فقرہ لکھا, ملاحظہ کرے بھئی ہمارے ہاں ہندی زبان ہے, جہاں سے ہم آئے وہاں ہندی زبان بہت زیادہ ہے, سرکاری زبان بھی ہندی ہے. ہندی میں 3 لفظ آتے ہیں, ملاحظہ کریں, ایک عجیب جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. 3 لفظ ہیں, ایک ہے پوت اور ایک ہے سپوت اور ایک ہے کپوت. پوت کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی باپ کے 10 بیگھے کھیتی ہے, 10 ایکڑ زمین ہے اور 5 مکان ہے, بیٹا آیا باپ کے مرنے کے بعد, وہ کھیتی بھی بچا لایا, وہ مکان بھی بچا لایا, ہندی میں اسے کہیں گے پوت. اچھا پھر سپوت کسے کہیں گے؟ کہ باپ کے 10 بیگھے زمین ہے اور 5 بیگھے باپ کی زمین کسی وجہ سے چلی گئی, بیٹا جب آیا تو اس نے اتنا پیسے کا انتظام کیا کہ وہ 5 بیگھے زمین بھی اپنی واپس لے لی, باپ کی زمین تھی نا. تو اب اسے کیا کہیں گے؟ ہندی میں اسے کہیں گے سپوت. بھائی ملاحظہ کریں. اچھا کپوت کسے کہیں گے؟ کہ صاحب باپ کے 2 بیگھے زمین تھی, وہ بھی بیٹا آیا بیچ کے کھا گیا. بھائی پوری توجہ رکھیے گا. تو اب آپ ملاحظہ کریں کہ جناب آدم کے پاس جنت تو تھی, مگر جناب آدم نے وہ جنت ایک گیہوں کے عوض میں بیچ دی, ایک گندم میں بیچ دی. تو اب ظاہر سی بات ہے اہل بیت آدم کی اولاد میں پوت نہیں ہے, سپوت ہے. کیا ہے سپوت؟ کہ آدم نے جو جنت بیچ دی تھی گیہوں کے عوض میں, اہل بیت نے روٹیاں بھیج کر جنت کو پھر خرید لیا. اسی لیے لکھنؤ کی سرزمین سے بہت پرانی ایک عورت گزری ہے جس نے پورا مرثیہ کہا. سپوت کی وضاحت کر دوں, روپ کماری, روپ کماری کے بڑے مرثیے سنے ہوں گے. اس نے یہی تو کہا کہ سپوت پوت تیرے ہیں یہی عرب ماتا. دیکھیں اس نے بھی اپنے مصروں میں سپوت پوت کہا ہے, یہ اور ویسے نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جن پر پوری دنیا ناز کرتی ہے. پوری توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ ان کی محبت کو ہم نے واجب قرار دیا. دیکھیں دنیا کی محبت ہوگی تو ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, مگر جب ان کی محبت ہوگی تو عبادت ہوگی, مصیبتوں میں حل ہوگا. ان کی محبت کو جنہیں مل گئی, جس کو کوئی رومی بن گیا, کوئی جامی بن گیا, کوئی غالب بن گیا. ان کی محبت ایسی ہے کہ یہ جس پر مہربان ہو جائیں, نہ ہونے کے بعد بھی اسے اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سب بھول گئے. اس لیے عرب کی سرزمین سے بھی ان کے کردار کو جب دیکھا, علامہ ابن ابی الحدید نے, بہت بڑا عرب کا مشہور عرب داں, عربی میں بہترین, شاعری میں بہترین, وہ بھی یہ جملہ کہتا ہے کہ حالی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. علی بشر تو ہیں مگر کیسے بشر ہیں؟ علی ایسے بشر ہیں کہ جس میں اللہ کے سارے صفات ملے ہیں. علی بشر تو ہیں مگر ایسے بشر ہیں کہ جس میں اللہ کے سارے صفات ملے ہیں. تو دیکھیں ان کی محبت کو قرآن نے واجب قرار دیا. کل میں عرض کروں گا یہ محبت میں 2 چیزیں, بہت چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں, کہ سب سے بڑی چیز کربلا ہماری محبت کی انتہا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, وہ میں سوال کا جواب دے رہا ہوں, اور یہ 10 دنوں میں کہیں نہ کہیں سے کہ کچھ سوالوں کے جواب دیا جائے. یہ ایک سوال کبھی کسی نے کیا کہ صاحب یہ بتائیے کربلا میں تو امام حسین نے جو جنگ کی تھی تو ہزاروں ملائنوں کے خون تو کربلا میں گرا. یہ تو ہے حقیقت. آپ خطبہ اٹھا کر دیکھیں, میں نے عرض کیا تھا کہ خطبات پر بھی گفتگو ہوگی جو سرکار سید الشہداء نے خطبہ دی. اس میں جناب زینب کے خطبے میں آپ پڑھیے, جب دربار شام میں آپ نے فقرہ کہا اور کہا کہ ظالم اتنا نازا نہ ہو, اتنا نہ اترا, میرے 2 بھائیوں نے سگا لی جو جنگ کی ہے عباس و حسین نے, تو تیرے لاکھوں سپاہیوں کو کاٹ کے رکھ دیا, ہر گھر میں ماتم بپا, خالی اتنا اترا نہیں. تو اب ایک سوال ہے کہ ان کے بھی خون تو کربلا میں بہے, اور کہا کہ صاحب یہی خاک شفا ہے تو ان کا بھی خون بہا, آپ اسی پہ سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ رک جائیے,
یہ بتائیے یہ قرآن میں نے آپ کو دیا، ان کا صاحب قرآن کو فوراً انہوں نے چوم لیا اور آنکھوں سے لگایا، پیشانی پہ رکھا. میں نے کہا یہ چومتے کیوں ہے؟ کہا اللہ کا کلام ہے. تو میں نے کہا اللہ کا جب کلام ہے تو اس میں تو شیطان کا بھی نام ہے، اس میں ابلیس کا بھی نام ہے، اسی میں فرعون کا بھی نام ہے، اسی میں حامان کا بھی نام ہے، اسی میں نمرود کا نام بھی ہے. جب آپ نے سر پہ رکھا، جب آپ نے چوما، جب آپ نے بوسہ دیا تو ان کے نام کا بھی بوسہ ہو گیا، ان کے نام کا بھی احترام ہو گیا. کہا مولانا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم، یہ قرآن اتنا عظیم اور اتنا طاہر ہے کہ اس کے رہتے ہوئے ان لوگوں کی نجاستیں قرآن کی طہارت پر اثر نہیں کر سکتی. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس قرآن میں ان کی نام کی نجاستیں اس پر اثر نہیں کر سکتی. تو جیسے ان کے نام کی نجاستیں قرآن میں اثر نہیں کر سکتی، ویسے ان کے خون کی نجاستیں کربلا کی خاک پہ اثر نہیں. ایسے ہی امام حسین نہیں آئے ہیں، مقصد کو بتایا. اور خالی آج کی دنیا میں آپ دیکھیے، کوئی بتا دیجئے مجھے ملک کہ جہاں امام حسین کی اذا نہیں ہو رہی، آپ مجھے بتا دیجئے. اور جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں غیر مسلم ہو کر اتنی کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ حکومت سے لے کر وہاں کے لوگ مدد کرتے ہیں. کل بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، سروجنی نائیڈو مثل یہ بڑی سیاسی لیڈر گزری ہے اور اس نے ایک فقرہ لکھا، آج بھی اس کے ہاں ہسٹری میں ہے، ہندوستان ہسٹری. کہتی ہے کہ میں مسلمانوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، کم سے کم تمہارے عرب میں ایک حسین نام کا ایسا تو گزرا جسے دنیا کی ہر قوم مانتی. عرب میں حسین نام کا ایک ایسا تو گزرا ہے جسے دنیا کی ہر قوم مانتی ہے. بتا دو کون اس کا سیاسی ہو یا کسی کا مسیحا ہو، ہر قوم نہیں مانتی، مگر ایک حسین ایسا ہے کہ جسے دنیا کی ہر قوم مانتی. اور اسی لیے کسی ہندو شاعر نے لکھنؤ کی سرزمین سے کہا تھا کہ جب دیکھیں گے عقیدت کی کمی، جب مسلمانوں میں دیکھیں گے عقیدت کی کمی، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. یہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، نہیں میں بھی بیان کرتا. دیکھیے امام حسین کو ماننا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، بلکہ امام حسین کو ماننا، کل بھی عرض کیا تھا، حسین کو ماننا مذہب ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے مانتے ہیں، بلکہ امام حسین کو ماننا انسان ہونے کی دلیل ہے. امام حسین کو ماننا انسان ہونے کی دلیل ہے. میں دلیل دے دوں، دیکھیے یہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی آؤں گا پھر وہی ربط مصائب الگ ہوں گے. امام حسین نے میدان کربلا میں جو آپ نے سنا وہی عرض کر رہا ہوں. علی اصغر کے جو خون کو لیا تھا تو کیا آسمان سے آواز آئی تھی؟ مولا اگر آ گیا تو پانی نہیں برسے گا. زمین کیا بولی تھی؟ آ گیا تو دانا نہیں برسے گا. تو اگر امام حسین تو سب شہید ہو گئے تھے، چاہتے تو ایک قطرہ آسمان کی طرف، یہ تاریخی جملے ہیں، اور ایک قطرہ زمین کی طرف، تو نہ پانی برستا نہ دانا پیدا ہوتا. انسانیت کہاں آگے بڑھتی؟ بتاؤ مجھے انسانیت کہاں آگے بڑھتی؟ اب سمجھو، اب جو یہ دنیا میں پانی برستا ہے یہ خیرات علی اصغر ہے، یہ جو دانا پیدا ہوتا ہے یہ صدقہ علی اصغر ہے. صلوات بڑھا محمد آل محمد. اب اس سے بہتر، چونکہ آج شب ہے، لہذا میں نے سوچا کم سے کم کربلا کے عنوان سے اور دو جملے، اور روزانہ خطبے کے چاہے دو جملے عرض کروں، اس لیے کہ ہمیں ضرور سمجھنا ہے کہ حسین کا مشن کیا تھا، حسین چاہتے کیا تھے. حسین کسی نام و نمود کے لیے نہیں آئے تھے، حسین تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے. اور یہ شکر ہے کہ حسین کو پورے عرب سے 72 مل گئے. اور آپ یہ سمجھیے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے مصائب میں کہ یہ صحابی یا اولاد میں نہیں مانتا. یہ کوئی صحابی آبی نہیں تھا، یوں سمجھیے 72 حسین تھے. اگر صحابی ہوتے تو کہیں پہ بھی فرق آتا ذہن میں
مولا یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں مولا یہ کریے، یہ نہیں مولا یہ کریے، ہمارا دل کہہ رہا ہے یہ کریے، لیکن ہر ایک اپنی جگہ پہ جو حسین نے کہا وہیں پہ وہ آگے قدم بڑھا رہا ہے. اور ایسے صحابی دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور حسین نے بتایا میں کسی جاہو حشم کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں سلطنت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں تو جا رہا ہوں نانا کے اسلام کو بچانے کے لیے. یہی تو آپ نے کہا تھا دربار میں جب بیعت کے لیے طلب کیا گیا تھا. اکثر کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین نے فرمایا میرے جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر دل ہے اور ضمیر ہے، ذہن ہے، انسانیت کا درد ہے، وہ ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اس نے امام حسین نے فقرہ کہا میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ میں زہرا کا لال ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس کے لیے مدینہ چھوڑ دیا. بعزیزوں جب تاریخ نے لکھا کہ ولید کے دربار سے آئے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب زینب دروازے پہ، شہزادی دروازے پر تھی، آئی بھائی سے لپٹ گئی، بھیا کیا ٹھہری؟ حسین بیٹھ گئے، مسند پہ کہا بھیا بیٹھو، آواز دی بہن میں تم سے مشورہ چاہتی ہوں، مشورہ چاہتا ہوں، بتاؤ میں بیعت کروں یا نہ کروں؟ شہزادی نے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا بھیا اے میرے ماں جائے تم میرا امتحان نہ لو. بھیا واقعات کربلا کی ساری خبر مجھے اماں فاطمہ زہرا دے گئی ہیں، اماں نے سارے واقعات کی خبر دی ہے. اے میرے بھیا مجھے میرا امتحان نہ لو. اے بھیا جو اتنا سمجھ لو تمہارے سر پہ بابا کا ماما ہے تو میرے سر پہ ماں کی رضا ہے. میرے ماں جائے میرا امتحان نہ لینا. اے میرے ماں جائے ایک جملہ اور کہا شہزادی نے، جو خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. بھیا انکار کر دیا نا؟ ہاں ہاں تو کہہ دو زینب بھی انکار کر رہی ہے. حسین نے شکر کا سجدہ. دیکھیے فضائل تو بدلے جا سکتے ہیں مگر مصائب نہیں بدلے جا سکتے. عزیزو جیسے قرآن آپ روز پڑھیے وہی آپ کو مزہ آئے گا، ویسے ہی مصائب ہیں. جب بھی آپ سنیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی سال کا واقعہ ہے. اللہ اکبر، حسین کے مصائب میں قدرت نے کیا تازگی عطا کی ہے. عزیزو شہزادی کہتی ہیں بھیا تم میرا امتحان نہ لینا. آواز دی اے میری بہن اس کے لیے تمہیں قربانی دینا ہوگی. اگر انکار ہے آواز دی اماں نے خبر دے دی ہے بھیا میں تیار ہوں قربانیوں کے لیے، مگر اتنا یاد رکھنا بھیا اگر تو مدینہ چھوڑے گا تو یہ بہن بھی تیرے مدینہ چھوڑ دے گی. ہاں میرے بھیا میں مدینہ چھوڑ دوں گی، ہاں بھیا کربلا آ جاؤں گی، جتنے تم امتحان دو گی تمہاری بہن بھی اتنے ہی امتحان دے گی. اے میرے بھیا دو بیٹے رہے خدا میں تم دو گے، کون؟ ایک اکبر جیسا ایک اصغر جیسا، تو دو ہی بیٹے میں بھی دوں گی، ایک عون جیسا ایک محمد جیسا. اے میرے بھیا کربلا سے لاشیں لانا تمہارا کام ہوگا، لاشوں پر رونا یہ زینب کا کام. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزیزوں پہلے دو معصوموں کے دور کو پڑھا، ایک امام صادق اور ایک رضا غریب. ان کے دور میں کوئی چاند دیکھنے نہیں جاتا تھا، کوئی آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتا تھا. جہاں 29 کی شب ہوئی سب آ جاتے تھے. اگر امام کے گھر سے رونے کی صدائیں آنے لگی تو سمجھ جاتے تھے فلک پر چاند نکل آیا ہے. امام کہتے تھے ارے یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں میرے جد کا بھرا گھر لٹ گیا. اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بہت دور سے مومنین آئے ہیں، اللہ ان پر رحم کرنا، مولا ان کی ساری حاجتوں کو پورا کرنا. صرف آپ کے مصائب سننے کے لیے آئے ہیں. بعضیزو شہزادی کہتی ہے اے میرے بھیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گی. عزیزو قافلہ چل گیا. کہاں سے چلا؟ مدینے سے چلا. حسین پہلے آئے اپنے نانا کے مزار پر. آواز دی نانا اب یہ آپ کا حسین جا رہا ہے. مدینہ سنسان ہونے لگا. مدینے سے ہائے حسین کی صدائیں آنے لگی. در و دیوار سے ایسا لگتا تھا جیسے ہائے حسین کی صدائیں آ رہی ہو. حسین کہتے ہیں نانا اب یہ آپ کا حسین کربلا کے صحرا میں جا رہا ہے.
نانا جس کا وعدہ کیا تھا اب میں وہ نبھانے جا رہا ہوں، نانا مجھے خدا حافظ کہہ دو۔ اس کے بعد بھائی کی قبر پائے، آواز دی بھیا اگر تم ہوتے تو مجھے دیکھتے میں کس عالم میں جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مورخ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب حسین ماں کی قبر پر چلے ہیں تو ایسے چلے ہیں کہ جیسے کوئی بچپن میں بچہ اپنے ماں کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ دوڑ کے آئے، قبر فاطمہ پہ آ گئے اور آ کر لپٹ گئے۔ اماں جسے آپ نے چکیاں پیس کر پالا ہے اب وہ حسین موت کی آغوش میں جا رہا ہے، اماں کیا خدا حافظ نہ کہو گی؟ آواز تو آئی، کسی شاعر نے نہ ملا، کسی راوی نے نہ بتایا، مگر میر انیس نے پڑھ کر آواز دی کہ ایک بار قبر زہرا ہلی، ایک صدا آئی، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں، یاد فرماتی ہے اماں، ادھر آؤ بھائی۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا، اے میرے غربت کے نثار، اپنے بچوں کے برابر تجھے کرتی ہوں پیار، اور دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے دلدار، اور کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب ہے تیرے حوالے بیٹا۔ جزاکم ربکم، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ لیجئے عباس کے سپرد ہو گئے حسین، قافلہ چلا، راستے میں چاند بھی دیکھا۔ عزیزو اب یہ چاند جب رباب دیکھتی ہوں گی تو کیا یہ نہ کہتی ہوں گی چاند تو نکل آیا پھر واپس، مگر میرا کربلا کا محلقہ۔ یہ چاند جب ام لیلا نے دیکھا ہوگا تو کیا آواز نہ دی ہوگی، اے کربلا کے چاند ارے تو نکل آیا ہے، کربلا سے پھر نکل آیا، لیکن ہاں میرا چاند ایسا ڈوبا کہ پھر کربلا سے یہ چاند نہ ابھرا۔ بہا عزیزو حسین میدان میں کی طرف چل رہے ہیں، بآخری فقرے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو جہاں بھی آوازیں بلند ہو جائے سمجھو میری جدہ زہرا کی سواری آ گئی ہے۔ اللہ اللہ، میں نے کتابوں میں ایک فقرہ پڑھا ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے منبر کے داہنی طرف پیغمبر آ جاتے ہیں اور منبر کے دائیں طرف مولا علی آ جاتے ہیں، پیغمبر کے آغوش میں حسین ہوتے ہیں، علی کے آغوش میں حسن ہوتے ہیں، اور جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے تو وہ بھی روتے ہیں جب مومنین رونے لگتے ہیں۔ بعزیزوں لیکن کسی بھی کتاب میں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ بی بی کے بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے۔ اب آگے جملہ لکھا کہ اس لیے بی بی کے بیٹھنے کی جگہ کسی نے نہیں لکھی کہ جب عزادار روتے ہیں تو بی بی رومال لے کر کبھی اس عزادار کے پاس کبھی اس عزادار کے پاس، اے میرے لال پر رونے والا، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ آخری فقرہ مجلس تمام ہے۔ وہاں عزیزو تاریخ نے لکھا چاند آ گیا۔ میں نے کتاب میں فقرہ پڑھا ہے، بہت روئیں گے عزیزو۔ میں نے ایک مرد مومن تھا، اپنی زوجہ سے کہا کہ فلک پر چاند نوارا ہو گیا مگر کہیں سے سامان اعزا نہیں ہے، کیسے حسین کا غم منائے؟ زوجہ کہتی ہے تو بچی کو لے کر چلا جا اور بازار میں اسے بیچ دے، نام حسین پر اسے کنیز بنا دے، لیکن سامان اعزا ہونا چاہیے۔ بھئی یہ مرد مومن لے کر گیا، اپنی بچی کو بازار میں، ختم ہے عزیزو، بچی کو بازار میں لے کر گیا، قیمت لگی، تاجر نے قیمت لگائی، بچی کو بیچ کر چلا آیا۔
سامان ازا خریدا، لیکن دونوں مومن ازا خانے میں گئے، مومن اور مومنہ بہت روئے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں روئے کہ بچی نام حسین پر بک گئی، بلکہ اس لیے روئے کہ شہر میں 3 ہی عزادار تھے، ایک عزادار کم ہو گیا ہے۔ عزیزو بہت روئی۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ جب اس بچی نے باپ سے گلے ملنے کے بعد کہا کہ بابا میں جا رہی ہوں، مگر جب عزا خانے میں شمع جلائیے گا تو بابا مجھے نہ روئیے گا، سکینہ پہ آنسو بہائیے گا، اس لیے کہ میں تو آپ سے گلے مل کے جا رہی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے تماچے نہیں لگیں گے بابا، مگر سکینہ کو تو تماچے لگے۔ عزیزو ادھر یہ خرید کر آ گیا، کیا خواب سو گیا۔ تاجر خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جیسے جبریل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تاجر اٹھ جائیے، خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ آج تیرے گھر میں رسول عربی آئے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے؟ رسول کی آنکھوں سے آنسو ہے اور امامہ سر پہ نہیں ہے۔ کہا مولا یہ کیا؟ کہ تجھے معلوم نہیں ہے محرم کا چاند نکل آیا، ہم ننگے سر ہو گئے رے، یہی تو مہینہ ہے کہ جس میں ہم لٹ گئے۔ مولا آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا وہ بچی میرے حسین کی عزادار ہے، اس کے ماں باپ تک اسے پہنچا دے، یہ قیمت مجھ سے لے لے۔ بس خواب سے بیدار ہوا، بچی کو جگایا، نشان اور پتہ پوچھا، فوراً اسی عالم میں چل دیا، گھر کو پہنچا دیا۔ تاجر ٹھہر گیا، بچی کہتی ہے پہلے میں اپنے بابا سے تمہیں ملاؤں گی، بازی تو ختم ہے۔ بس ایک بار بچی اندر گئی، ایک بار ماں باپ نے دیکھا، کہا بی بی ارے تمہیں تو میں نے نام حسین پر بیچ دیا تھا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ کہا بابا میں خود نہیں آئی ہوں، خود تاجر مجھے لے کر آیا ہے۔ بازیزو تاجر آگے بڑھا، قدموں پہ گر پڑا، کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، ارے میں اس بچی کو بھی واپس کرتا ہوں، قیمت میں بھی تمہیں لوٹائے دیتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھی رسول آئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ایک شہر میں 3 ہی عزادار ہے، ایک عزادار کم ہو گیا۔ بچی رو رہی تھی، نبی کو برداشت نہ ہوا، میں اتنا کہوں گا اے بچی تو روئی، ارے نبی کو برداشت نہ ہوا۔ ہائے سکینہ، کربلا کا جنگل، کربلا کا صحرا، بچی روتی رہی، ہائے بابا، ہائے بابا، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما، اور پروردگار تجھے واسطہ سید سجاد کی اسیری کا اور امام حسین کی مظلومی کا، حاضرین میں جتنے بھی مومنین بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور حاضرین میں جتنے بھی مومنین نے مجھ سے دعا کے لیے کہا پروردگار ان کے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اور وہ مومنین جو یہاں کام کر رہے ہیں نام حسین پہ، انہوں نے اتنا سب مجلس کرنے کا ہم موقع فراہم کیا، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، عزائے حسین کو فروغ عطا فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ آپ حضرات دعا کر دیں کہ سید توقیر حسین رضوی کا بائی پاس آپریشن ہے اور صحت کے لیے اپیل کی ہے، تو آپ حضرات دعا کر دیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اور خصوصاً اس بی بی کا واسطہ کہ جس کا پہلو شکستہ ہوا، اور ان کا واسطہ جسے سید سجاد کہا جاتا ہے، پروردگار ان دونوں معصوموں کا واسطہ ان کو جلد سے جلد شفاء کاملہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔